ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون صدق الله العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين ويا خير خلق الله. اس کی نا گونج ختم کر دینا، گونج ریپیٹ وغیرہ ڈیلے کچھ نہ ہو، سمپل سادہ آواز ہو وہ اونچی رکھنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ وبارک وسلم. درود پاک محبت سے پڑھیں صلاۃ. اللہ کی سرتا بقدم شان ہیں یہ رسول پاک کی بارگاہ میں اعلیٰ حضرت یہ ربائی یہ 4 پھول پیش کر رہے ہیں اعلیٰ حضرت حضور کی بارگاہ میں صلی اللہ علیہ وسلم. وہی اعلیٰ حضرت جن کے فتاوی شریف کھول کے بابا جی قبلہ خادم حسین رضوی پڑھ کے سنایا کرتے ہیں. سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں. محفل بڑی ماشاءاللہ اعلیٰ شان کی ہے. ہر چہرہ بشاشت دکھا رہا ہے اور ہر دل حضور کی محبت کی دھڑکن سنا رہا ہے. اور پھر اکثریت ہے لبیک یا رسول اللہ کے مبارک نعرے پر جھومنے والوں. اکثریت نہیں بلکہ یہاں ہر فرد لبیک یا رسول اللہ کے نام پر جھومنے والا ہے. اس لیے سبحان اللہ ماشاءاللہ کی آواز کم توڑا کم ہے وے کہ لبیک یا رسول اللہ کی صدا کم نہیں بلکہ کم COM کم یہ بھی آنی چاہیے. بس تینوں کم پنجابی والا اردو والا بھی اور کم عربی والا کمیت والا بھی اور کم انگلش والا بھی آنے والا بھی. تو اب میں دیکھتا ہوں ان تینوں کموں پر آپ کتنا کام کرتے ہیں. صلاۃ و سلام علیک. آپ یہاں بیٹھے صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک و اصحابک یا سید المرسلین و یا خیر خلق اللہ و یا حبیب رب العالمین. اعلیٰ حضرت حضور کی بارگاہ میں رسول پاک کی بارگاہ میں حضور کی شان کے پھول کس طرح پیش کرنے؟ اللہ کی سرتاب قدم شان ہیں یہ. منظر دل میں لائیے کہ رسول اللہ ختم نبوت کے تخت پر بیٹھے. سبحان اللہ یار. اور حضور کے سر اقدس پر ختم نبوت کا امامہ جگمگا رہا اور حضور کے دوش پاک پر کندھے مبارک حضور کے ان پر شان رسالت کی چمکتی ہوئی چادر پڑی. گود میں حسن حسین بیٹھے اور چاروں جانب چاروں یار تلواریں سونت کر کھڑے. اور یہ منظر اعلیٰ حضرت نے یوں کھینچا خدا کے بخشش میں ہمیں دکھایا اور ہم نے اس منظر کو دیکھ کر عقیدت کا سر جھکایا. اور اعلیٰ حضرت کا یہ فرمودہ گرامی لبوں پہ آیا کہ شیخین ادھر نثار غنی یو علی ادھر. ہم پنجابی میں کہتے ہیں یار ادھروں نے یہ گل کی تھی تو ادھروں ہی گل کر سکتے کہتے ہیں نا. کلام تاکید مولانا اخلاق صاحب تشریف فرمائے. میں ان کی تقریر بڑے مزے سے سنتا ہوں. آپ بڑے خوشگلو
مولوی نو دوجا مولوی گھٹ ہی پسند ہوتا ہے. اخلاق سے بڑے اخلاق والے بندے ہیں, بڑی محبت سے ملتے ہیں, تقریر بڑی سونی کرتے ہیں. حاجی صاحب انہوں نے ٹائم کھا گئے ورنہ انہوں نے بھی بولنا سی. کبھی سنیے گا علامہ اخلاق چشتی صاحب کو, بڑا پیارا بولتے ہیں. اچھا جی, ہم کہتے ہیں نا یار ادھر سے اس نے یہ بات کی ادھر یہ بھی کہہ ڈالی, ادھروں اے گل کہی تو ادھروں اے بھی کہہ چھڑی, یعنی کوئی کسر چھوڑی, کوئی پہلو چھوڑا, جسے اردو میں کہتے ہیں کوئی دقیقہ فروغ گزاشت نہیں کیا, کوئی کمی نہیں چھوڑی. تو رسول پاک کی محفل کا منظر اعلیٰ حضرت نے دیکھا, پھر ہمیں دکھایا. اے رضا آپ نے تو دیکھا ہے, اب ہمیں آپ سنا دیں, ہم سننے میں ہی دیکھنے کی لذت حاصل کر لیں. میں تو سنو, میں نے حضور کی محفل, حضور کی بارگاہ میں نظارہ کیا تو حضور کے پاس مجھے ابو بکر, عمر, عثمان, علی نظر آئے. کون نظر آئے؟ بولو. یہ چار نام جن زبانوں پہ ہوتے ہیں نا, وہ زبانیں سیاہ نہیں ہوتی, وہ چہرے سیاہ نہیں ہوتے, وہ لباس بھی سیاہ نہیں ہوتے, وہ گھر بھی سیاہ نہیں ہوتے, ان کی قبریں بھی سیاہ نہیں ہوتی. اگر سیاہ مٹانا ہے, زندگی میں اجالا لانا ہے, چہروں کو روشن کرنا ہے اور قبر میں نور بھرنا ہے, تو یہ چار نام یاد کرنے ہوں گے, ابو بکر, عمر, عثمان, علی. کیا بولو, سارے بولو, پھر بولو, پھر بولو. اعلیٰ حضرت کے بیٹی حجت الاسلام, پچھلے مہینے میں آپ کا عرس ہوا, سیدی حجت الاسلام مفتی حامد رضا حیدرآباد جیل میں تھا جب حضرت کا عرس آیا. تو رجسٹر کے بڑے سائز کے غالباً 2 پیجز پہ میں نے حضرت کی منقبت پیش کیا تھا. جیل کی سلاخوں کے پیچھے بیٹھ کے جو منقبتیں, جو نعتیں لکھی ہیں نا, ان کی ایک اپنی لذت ہے. حجت الاسلام سید حامد رضا کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں ہاتھوں سے 4 یار کے. کیا کہا؟ ہاتھوں سے 4 یار کے. ایک گھنٹہ میں انہوں نے با کے نا تے اپنی محفل چلائی ہے. 1 گھنٹہ میں تقریر کرنی سی, 1 گھنٹہ تقریر ہوئے گی, تے 1 گھنٹہ میں کسر کڈاں گا جڑا 1 گھنٹہ میں نبھایا. جے گھنٹے نہ کھڑکا چھڑے پھر کہنا. ہندوستان میں ایک مناظرہ طے پایا اہل سنت کا اور اہل بدعت کا. اس دن ہندوؤں کی دیوالی تھی, ہندوؤں کا جو مذہبی تہوار ہے دیوالی. علامہ ارشد القادری اور ایسے اساتین ملت اس مناظرے میں جلوا گئے. وہ جناب ملا آئے نہیں, بھاگ گیا. اہل سنت ہزاروں ہزار کی تعداد میں, سٹیج روشن جگمگا رہا ہے. تو جو نقیب تھے نا بڑے خوش مزاج تھے. جب ملا بھاگ گیا نا 2 نمبری والا, تو وہ نقیب محترم کھڑے ہوئے تو فی البدی انہوں نے 2 مصرے کہے. کہنے لگے اللہ کس شیر سے اب پڑ گیا پالا. علامہ ارشد القادری آئے تھے, کیا کہا؟ اللہ رے کس شیر سے اب پڑ گیا پالا, ہندو کی دیوالی ہے وہابی کا دیوالا. ادھر سے داد کام آئی ہے. بات سمجھ آئی نا؟ جب آپ حق بیان کرو گے تو باطل کا رد ہوگا. اگر باطل کا رد مقصود نہیں تو کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر ایمان پورا نہیں. علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ امیر المجاہدین فرمایا کرتے تھے اپنے کلمے پر غور کرو. کلمہ پاک کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ لا سے. لا کا مطلب ہے نہیں, نو, نیور. کیا ہم رب کے سوا کسی کو معبود مانتے ہی نہیں ہیں؟ ہندوؤں کی بھی نفی, یہود و نصارہ کی بھی نفی, مجوس کی بھی نفی. جب تک نفی نہ ہوگی حق بیان ہو سکتا نہیں. تو اعلیٰ حضرت کو عرض کی حضور آپ نے حضور کی بارگاہ کا منظر دیکھا ہے تو ہمیں بھی بتائیں. فرمایا میں نے دیکھا کہ 4 یار حضور کے سامنے حاضر ہیں. 4 یار کون سے؟
کون سے؟ کون سے؟ مولا علی کے قدم چومتے ہیں۔ مولا علی کو مانے بغیر دین ایمان پورا ہو سکتا اور علی کو وہی مانتا ہے جو صدیق اکبر کو بھی مانتا ہے، جو فاروق اعظم کو بھی مانتا ہے، جو عثمان غنی کو بھی مانتا ہے، جو ابو بکر عمر عثمان کا گستاخ بے ادب منکر ہے، وہ مولا پاک علی مرتضیٰ کی بھی بارگاہ سے ریجیکٹڈ ہے، راندہ درگاہ مرتضیٰ ہے۔ مولا علی نے نمازیں پڑھی آمنہ کے لال کے پیچھے، پھر نمازیں پڑھی صدیق اکبر کے پیچھے، پھر نمازیں پڑھی فاروق اعظم کے پیچھے، پھر نمازیں پڑھی عثمان غنی کے پیچھے۔ ان ذلیلوں کم بختوں جہنمی سیاہ خنازیر کو بتاؤ کہ علی مقتدی ہے، ابو بکر مقتدی ہے، علی نمازی ہے، عمر امام ہے۔ علی یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک۔ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ چار نام، کون سے نام؟ اعلیٰ حضرت کی بات کو سمجھنے کے لیے ان کے بیٹے حجت الاسلام سیدی حامد رضا کی بات سنیے۔ آپ فرماتے ہیں ہاتھوں سے چار یار کے، کیا فرماتے ہیں؟ ہاتھوں سے چار یار کے، بولو نا، ہاتھوں سے چار یار کے، پھر بولیے، ہاتھوں سے چار یار کے۔ کون سے یار؟ یہ نبی کے یار مصطفیٰ ان کا دلدار، یہ امت کے لیے ہدایت کے مینار، یہ دین و ایمان کا بلند حصار، قرآن و حدیث کے یہ چاروں باغ اور بہار، عقیدے کا ان کے ناموں کے ساتھ ہے وقار، جو ان کو نہیں مانتا نرا بدکار ناہنجار۔ میں تقریر ایسی کرتا ہوں، رد کرتا ہوں، ساتھ رد کرنا چاہیے۔ یہ خود قرآن پاک کی سنت ہے، یہ اللہ کریم کی سنت ہے۔ حضور کے دشمنوں کا، گستاخوں کا رد اگر قرآن میں اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ کی نعت ہے تو تبت یدا ابی لہب وتب کی تلوار بھی چل رہی ہے۔ بات سمجھ آئیے؟ اگر قرآن مجید کے صفحات پر جنت الفردوس کی آیتیں چمک چمک کر جنت کے مناظر دکھا رہی ہیں تو جہنم کا تذکرہ بھی دل کو لرزا رہا ہے۔ بات سمجھ آئیے آپ کو؟ یہ صرف جنت کے ٹکٹ بانٹ کے چلے جانا اور جناب میٹھا میٹھا بانٹ کے چلے جانا، یہ کوئی دین کی خدمت نہیں ہے۔ معذرت کے ساتھ حدیث پاک ہے، ابھی یہ کل پرسوں میں تھا کراچی میں، لبیک یا رسول اللہ کی جانب سے بہت بڑی کانفرنس ہوئی، اور ضلع وسطی کے امیر اور ہمارے سندھ اسمبلی کے ہمارے پارلیمانی لیڈر مفتی قاسم فخری صاحب، اور جو الیکشن جیت گئے تھے، ہزاروں ہزار لاکھ کے قریب ان کا ووٹ تھا، مفتی احمد رضا امجدی اختر القادری، اور ان کا نام مٹایا گیا، ہماری سیٹیں کل کی گئیں۔ کب تک کل کرو گے؟ کب تک؟ آخر کب تک؟ یزید نے بھی تماشا 3 یا 4 سال لگایا تھا، پھر اس کا تماشا ختم، پھر حسین کا پرچم لہرایا تھا۔ حسین کا پرچم تو تب بھی لہرا رہا تھا۔ حسین کے بیٹی کی ایک بات سناتا چلوں، سیدنا امام زین العابدین، سیدنا امام ہتھ کڑیاں لگی ہیں، بیڑیاں پڑی ہیں، دمشق یزید کے محل میں جلوہ گر ہوئے، ابھی یزید نہیں آیا، اس کا بیٹا بیٹھا ہے، نوبت بجی، یہ بادشاہ کے آنے کا اعلان، وہ جو ڈھول پیٹا جاتا ہے، نوبت بجی،
کہ جی بادشاہ آ رہا ہے، یزید آ رہا ہے. تو یزید کا بیٹا حسین کے بیٹے کو کہنے لگا علی، آپ کا بھی نام پاک علی ہے. کہا علی میں سنتا ہوں کیا کہتے ہو. کہا یہ نوبت بج رہی ہے، سنا؟ تو میں سنا. کہا پتہ ہے کس کی نوبت ہے؟ وہ یزید کا بیٹا کہنے لگا یہ میرے باپ کی نوبت ہے. یہ تیرے باپ کی نوبت نہیں ہے. یعنی دل مبارک پہ چوٹ کی کہ تیرا باپ ہم نے قتل کر دیا، تیرے بھائی ہم نے قتل کر دیے، تیرا پورا خاندان ہم نے کاٹ کے رکھ دیا، ہماری حکومت کا دبدبہ دیکھ، نوبتیں بج رہی ہیں ہماری. آپ خاموش رہے. تھوڑی دیر بعد اذان کی صدا گونجی. شاہی محل کے پاس دمشق کی جامع مسجد کے سب سے بلند مینارے پہ کھڑے ہو گئے شامی لہن کے ساتھ مؤذن نے اذان پڑھی. سکوت طاری ہو گیا، سکوت چھا گیا، سناٹا چھا گیا محل پر. جب مؤذن پہنچا اشہد ان محمد رسول اللہ پر، کہاں پہنچا؟ کہاں پہنچا؟ صلی اللہ علیہ وسلم. زین العابدین علی مرتضیٰ کی گرج میں گرجنے لگے، فرمانے لگے او یزید کے بچے، یہ سنتا ہے مؤذن کیا کہتا ہے؟ کہا سنتا ہوں. فرمایا یہ میرے باپ کی نوبت ہے، تیرے باپ کی نوبت نہیں ہے. لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ. یہی امام زین العابدین زندہ باد. یہ بچہ فیض صاحب کیا فیملی کے ہیں؟ یہ ہمارے بھتیجے لگتے ہیں. مجاہد، ان کا پورا خاندان مجاہد. ان کے فیملی کے لڑکے کئی مہینے جیلے کاٹ کر آئے. اللہ تعالیٰ استقامت فی الدین عطا. سماعت کیجئے، یہی امام زین العابدین جن کا ابھی آپ نے ایک قصہ سنا. یہی امام زین العابدین، ان کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا اے رسول پاک کے شہزادے، اے حضور کی آل، آپ بتائیے کہ ابو بکر اور عمر کون؟ کہ ابو بکر اور عمر کا مرتبہ آپ کے نانا جان رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کیا تھا؟ ایسے لوگوں کا منصبی مشن ہی یہ ہے کہ ایسی باتیں کرو جن سے شکوک و شبہات پیدا ہو، ایسی باتیں کرو جن سے کدورت پیدا ہو. جبکہ قرآن کہتے ہیں قولوا قولا سدیدا، بات کرو تو انسانوں کی طرح سیدھی بات کرو، شکوک و شبہات پیدا. امام زین العابدین نے سر ایک دستہ کے اس کو دیکھا حیدری جلال کے ساتھ. میں پوچھنے آیا ہے مجھ سے کہ میرے نانا جان محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی و تبارک علیہ وسلم کی بارگاہ میں ابو بکر عمر کا کیا مرتبہ تھا؟ کہا جی پوچھنے آیا ہوں، آپ سے یہی پوچھنے آیا ہوں. اعلیٰ حضرت اس حدیث کے راوی امام احمد رضا اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ امام زین العابدین نے فرمایا منزلتہم الساعہ، فرمایا مجھ سے کیا پوچھتا ہے؟ جا میرے نانا جان کے روزے میں کھڑا ہو، جا سنہری جالیوں کے سامنے کھڑا ہو، جا گنبد خضرا کے سامنے کھڑا ہو، جا حضور کے قدموں میں سر جھکا کر کھڑا ہو اور دیکھ لے جو مرتبہ ابو بکر عمر کا آج میرے نانا کی بارگاہ میں ہے وہی مرتبہ زندگی میں بھی تھا. لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک
اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. بات سمجھ آئی؟ امام زین العابدین، ہم اماموں کو ماننے والے ہیں، بوتھی تکیے، یہ چہرے ہیں اماموں کو ماننے والے. کیا بات ہے شاہ جی، کیا بات. منہ تے لانتا پہندیاں ہوندے، بندہ کہے میں اماماں نو منن والا. گل منن چ ہاں، چہرہ خادم حسین جیسا ہو، چہرہ تاج الشریعہ جیسا ہو، چہرہ محدث اعظم جیسا ہو، چہرہ مفتی اعظم اور حجت الاسلام جیسا ہو، چہرہ اعلیٰ حضرت جیسا ہو، تو پھر کہا جائے گا زین العابدین کے سچے وارث تو یہ بیٹھے ہیں، جعفر صادق کے سچے غلام تو یہ بیٹھے ہیں، حسین کی فکر کے پاسبان تو یہ بیٹھے ہیں. امام زین العابدین کا یہ فرمانا کہ اس وقت جو مرتبہ میرے نانا جی کے پاس ابو بکر عمر کا ہے، وہی مرتبہ کل تھا. آج کیا مرتبہ ہے؟ آج مرتبہ یہ ہے، حضور نبی پاک علیہ السلام کے سینہ کرم کی طرف چہرہ ہے ابو بکر صدیق اکبر کا اپنے مزار میں، اور صدیق اکبر کے سینہ کرم کی طرف چہرہ ہے فاروق اعظم کا. حضور کے سینہ کرم کی طرف چہرہ ابو بکر کا، ابو بکر کے سینہ کرم کی طرف چہرہ عمر فاروق اعظم کا. ایک قبر کی جگہ وہاں حضور کے قدموں میں خالی ہے، اور وہاں جو دفن ہوگا وہ ذات بڑی بھاگوں والی ہے، انہیں کا نام عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام. بات سمجھ آئی کچھ؟ آلہ سے کیا فرماتی ہے؟ آلہ کے بیٹے ہاتھوں سے چار، ہاتھوں سے چار، ہاتھوں سے چار ہم کو ملیں گے چار. اس ہم میں ہنس رہے، صرف ہم کو ملیں گے، انہوں تو تھے کسی نے پھٹکر نہیں دینا کوئی. رسول پاک کی حدیث صلی اللہ تعالیٰ و تبارک علیہ وسلم، نبی پاک فرماتے ہیں یا ابا بکر، اے میرے یار ابو بکر، میرے پیارے. حضور میدان احد میں جلوہ گر ہوئے. ابو بکر حضور کے کتنے پیارے ہیں. جب جنگ شروع ہوئی، سامنے دشمن تلواریں سونت کے کھڑا ہے، نیزے اٹھا کے کھڑا ہے. ابو بکر صدیق حضور کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ مجھے سب سے پہلے اجازت دے دے، میں جاتا ہوں. حضور نے مسکرا کے فرمایا نہیں ابو بکر، ابو بکر تجھے پتہ نہیں تو میری آنکھیں ہے، تو میرا دل ہے. متعنا ابو بکر، ابھی میں نے تجھ سے بڑے فائدے لینے ہیں، ابھی تجھے تلواروں اور نیزوں اور تیروں کی رغام میں نہیں بھیجنا. تو میری آنکھیں ہے ابو بکر، تو میرا دل ہے ابو بکر. رسول پاک علیہ السلام کے قدموں کے نیچے جو مٹی آ جائے، اللہ اس کی قسم اٹھائے، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد. رب کہ مجھے مکے کی قسم، مجھے مدینے کی قسم، اس لیے کہ محبوب تیرے قدم لگتے ہیں، تو مجھے مکے میں چلتا پھرتا نظر آتا ہے، اس لیے مکہ مجھے محترم ہے. تجھ سے پہلے تیری ماں کے بھی یہاں قدم رکھتے تھے، تیرے ابا کے بھی قدم رکھتے تھے، تیری جد پاک کے قدم رکھتے تھے، تیرے جد امجد ابراہیم بھی یہاں چلا کرتے تھے، اس لیے مجھے شہر مکہ کی قسم ہے. زندہ باد، من سب نبیاں من سب نبیاں لے جانا لے جانا لے جانا لے جانا. عشق محبت عشق محبت ماشاءاللہ اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت محبت عشق محبت اعلیٰ حضرت اعلیٰ عشق محبت عشق محبت اعلیٰ حضرت لبیک یا رسول اللہ کانفرنس زندہ آباد. لبیک یا رسول اللہ کانفرنس مینار پاکستان نہ کھوں گا مجمع.
بابا جی رحمت اللہ علیہ حیدری جلال میں بفرے ہوئے شیر کی طرح تھا۔ بابا جی کے پہلو میں بیٹھنے کا شرف ہمیں بھی نصیب ہوا۔ میں بابا جی کے الفاظ بعد میں سن رہا تھا، پہلے ان کے چہرے کے جلال کو دیکھ رہا تھا کہ بابا جی کچھ کرو ہوئے۔ ایسا جلال تھا بابا جی کے چہرے پہ۔ اس جلال میں بابا جی نے کیا کہا؟ عشق و محبت، عشق و محبت۔ 5-7 دفعہ ہی نہ لگائے، پھر بابا جی کو اور جلال ہے، فرمایا او عشق و محبت، عشق و محبت۔ آج کے دور میں 4 سامعین کسی کو مل جائے نا، 4 مریدین مل جائیں، 4 طالب علم مل جائیں، اوقات سے باہر ہو جاتا ہے، اوقات سے باہر ہو جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت سے بھی اختلاف کیا جا سکتا ہے، تیری یہ اوقات؟ اعلیٰ حضرت سے تو اختلاف کرے؟ ہم تو تجھے بابا خادم حسین کی ویل چیئر کے ٹائر کو لگی مٹی کے برابر نہیں سمجھتے۔ بابا خادم رضوی کے ٹائروں پر ویل چیئر کا ٹائر تو چھوڑو، ویل چیئر کا ٹائر ہے نا، بابا جی وہاں بیٹھے ہیں، میرے بابا خادم حسین کی گاڑی کے جو ٹائر ہے ان کو جو مٹی لگی، پڑھو قرآن، قرآن کیا کہتا ہے؟ وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا۔ اللہ کریم نے رسول پاک کی امت کے مجاہدوں کی سواریوں کے سموں سے اڑنے والی خاک اور چنگاریوں کی قسم ارشاد فرمائی۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ یہ بابا خادم رضوی رحمت اللہ علیہ کا بڑا احسان ہے اہل سنت پر کہ لاکھوں لاکھ جن کے فدائی تھے وہ خود کو اعلیٰ حضرت کا فدائی کہہ رہے تھے۔ علامہ خادم حسین رضوی رحمت اللہ علیہ نے ساری زندگی یہ نعرہ لگوا کے لبیک یا رسول اللہ کے نعرے کے ساتھ عشق و محبت، عشق و محبت، اعلیٰ حضرت کا نعرہ، تاجدار ختم نبوت زندہ باد کے نعرے کے ساتھ عشق و محبت، عشق و محبت، اعلیٰ حضرت کا نعرہ، من سب نبیا فاقتلوہ کے نعرے کے سائے میں یہ نعرہ عشق و محبت، عشق و محبت، اعلیٰ حضرت، یہ نعرہ لگوا کر بابا خادم رضوی بتا گیا کہ لبیک یا رسول اللہ تک ہمیں پہنچانے والا بریلی کا بابا احمد رضا ہے، تاجدار ختم نبوت زندہ باد کی بارگاہ میں ہمیں پہنچانے والا بریلی کا بابا احمد رضا ہے، من سب نبیا فاقتلوہ کا سبق پڑھانے والا ہمیں بریلی کا بابا احمد رضا۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ حجت الاسلام سیدی حامد رضا خان اعلیٰ حضرت کے شہزادے کیا فرماتی ہیں؟ ہاتھوں سے چار، ہاتھوں سے چار، ہاتھوں سے چار، ہم کو ملیں گے 4 جام، ہم کو ملیں گے، ہم کو ملیں گے 4 جام۔ کس چیز کے 4 جام؟ اس چشمہ کوثر کے مشروب کے 4 جام کہ جس کی شان رسول پاک نے یہ بیان کی صلی اللہ تعالیٰ و تبارک علیہ وسلم کہ وہ جو میرا چشمہ کوثر ہے نا، اس کا جو مشروب ہے، اس کا جو پانی ہے، دودھ سے زیادہ سفید اور لذیذ، دودھ سے زیادہ سفید اور لذیذ، شہد سے زیادہ میٹھا اور دلکش، مشک و عنبر سے زیادہ مہکتا ہوا اور مفرح۔ بات سمجھ آئی ہے؟ فرماتے ہیں میرے چشمے سے جس نے ایک بار پی لیا وہ کبھی پیاسا نہیں ہوگا۔ مصطفیٰ ساقی ہو اور مشروب جام کوثر ہو تو پھر پیاس ستائے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو میرے حسین کی مرضی تھی، ورنہ کوثر تو ان کے گھر میں بہنے والے چشمے کا نام ہے۔ یہ اشارہ کرتے تو جنت سے کوثر چھلک پڑتا، یہ تو مرضی مولا کی خاطر سر کٹا گئے۔
اس جام، اس مشروب کے 4 جام ملیں گے ہم کو. کن کے ہاتھوں سے؟ ابو بکر صدیق اکبر کے ہاتھ سے، فاروق اعظم کے ہاتھ سے، عثمان غنی کے ہاتھ سے، مولا علی کے ہاتھ سے. رسول پاک نے فرمایا یا ابا بکر انت صاحبی فی الغار وصاحبی علی الحوض. ابو بکر شب ہجرت کی خلوت میں رب سے ناز و نیاز جب میں نے کرنا تھی سور میں جا کر، تب بھی تجھے پہلو میں بٹھا لیا تھا. اور کل جب چشمہ کوثر پر بیٹھ کے اپنی امت کو پلاؤں گا، امت کو ہی نہیں حضور انبیاء کو پلائیں گے. یہ عالم انبیاء پر ان کے سرور کی عنایت کا تاج الشریعہ فرماتے ہیں. یہ عالم انبیاء پر ان کے سرور کی عنایت کا، جسے دیکھو لیے جاتا ہے پروانہ شفاعت کا. وہ دیکھو، وہ دیکھو دست ساقی سے وہ ابلا چشمہ شربت کا. لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول. غار ثور میں بھی رسول پاک کے پہلو میں ابو بکر صدیق اکبر ہیں. چشمہ کوثر پر بھی حضور کے پہلو میں ابو بکر صدیق اکبر ہوں گے. کل مسجد نبوی کے دربار میں حضور کے پہلو میں ابو بکر صدیق اکبر تھے. آج مزار پر انوار میں نبی پاک کے پہلو میں ابو بکر صدیق اکبر ہیں. بلکہ میں نے مولا علی سے پوچھا تو مولا علی فرمانے لگے میں جب بھی حضور کی بارگاہ میں جاتا تو میں یہی دیکھتا حضور کی زبان پر نام ہے تو ابو بکر عمر کا نام ہے. میں نے حضور کو ساری زندگی یہی فرماتے سنا کہ یہ بات ہوئی، میرے ساتھ ابو بکر تھا، عمر تھا. میں چل دیا. حضور فرماتے ہیں، علی فرما رہے ہیں کہ میں جب بھی حضور کی بارگاہ میں جاتا حضور کی زبان پہ ابو بکر عمر کا نام ہوتا. فرماتے میں حضور کو یہی فرماتے سنا کرتا. حضور فرمایا کرتے صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ بات ہوئی، میرے ساتھ ابو بکر عمر تھا. یہ واقعہ پیش آیا، میرے ساتھ ابو بکر عمر تھا. میں چلا، میرے ساتھ ابو بکر عمر تھا. میں کسی دار میں، کسی قصر میں، کسی محل میں، کسی عمارت میں داخل ہوا، میرے ساتھ ابو بکر عمر تھا. میں واپس آیا، میرے ساتھ ابو بکر عمر تھا. اور فاروق اعظم کی شہادت کے دن جب آپ کا جنازہ شریف پڑھا جا رہا ہے، مولا علی کھڑے ہو کر یہ خطبہ دے رہے ہیں اور فرما رہے ہیں اے عمر تجھ پہ اللہ کا کرم ہی کرم ہے، تیرا نام وہ نام ہے کہ زبان مصطفیٰ سے کبھی جدا نہیں ہوا. ابو بکر ابو بکر اور یہی مولا علی ہیں. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے وصال اقدس کے موقع پہ پورا مدینہ حاضر ہے آپ کے قدموں میں. صدیق اکبر کے قدموں میں پورا مدینہ حاضر ہے. مولا علی نے کھڑے ہو کے خطبہ دیا، فرمایا یرحمک اللہ یا ابا بکر، اے ابو بکر تجھ پہ اللہ کی رحمتیں ہی رحمتیں ہیں. کنت اول القوم اسلاما واخلصهم ایمانا واشدهم دینا واشبہهم رسول اللہ وارفعهم درجتا واقربهم وسیلتا. مولا علی کہتے ہیں رافضیت سن آئے. مولا علی فرما رہے ہیں اے ابو بکر تو وہ ہے جو سب سے پہلا مسلمان ہے. اے ابو بکر تو وہ ہے جس کا ایمان سب سے خالص ہے. اے ابو بکر تو وہ ہے جس کا عقیدہ سب سے مضبوط ہے. اے ابو بکر تو وہ ہے کہ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں جس کا وسیلہ سب سے مضبوط ہے. اے ابو بکر تو وہ ہے کہ چلنے پھرنے میں، اٹھنے بیٹھنے میں، کھانے پینے میں، سونے جاگنے میں، نماز ادا کرنے میں، تلوار اٹھانے میں، جہاد کرنے میں، حج کرنے میں تو سب سے زیادہ رسول پاک کا مشابہ ہے. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک
لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک سمجھ آئی بات کی؟ یہ حدیث کنہوں نے بیان کی؟ اعلیٰ ترین ذخیرہ احادیث سے اعلیٰ حضرت کے بھائی مولانا حسن صاحب. ابھی جن کے منقبت و شاعری پڑھ رہے تھے نا، زباں ہو کس بیاں سے مرتبہ صدیق اکبر کا. حضور اسی زبان سے کریں نا. فرمایا میں اس زبان سے مرتبہ کیا بیان کروں؟ علی کی زبان سے سنتا ہوں تو علی اتنے لمبے لمبے خطبے پڑھ رہے ابو بکر صدیق کی بارگاہ میں، علی والی زبان میں کہاں سے لاؤں؟ تو کیا کہا حجت الاسلام سید حامد رضا خان اعلیٰ حضرت کے شہزادے نے 4 یاروں کی شان میں کیا فرمایا؟ ہاتھوں سے 4 یار کے ہم کو ملیں گے. ہم 4 یاروں کے ماننے والے ہیں نا. جب آگے بڑھیں گے، حضور نے تو خود فرما دیا ابو بکر میرے ساتھ بیٹھا ہوگا. حضور نے فرمایا. اور سنو حدیث، اعلیٰ حضرت کے افادات، ذخیرہ حدیث جو اعلیٰ حضرت نے بیان کیا، اس میں یہ حدیث بھی آپ نے بیان کی. ایک موقع پہ سید محمود احمد رضوی محدث لاہوری شارح بخاری عظیم ترین محدث، اردو زبان میں ایسا سلیس کلام اور بیان شرح بخاری میں میرا چیلنج آپ کو کہیں نہیں ملے گا جو سید محمود احمد، یہ ہمارے پاس چلوا گیا ہے دادا صاحب کے قدموں میں. سید محمود احمد رضوی، سید ابو البرکات شاہ صاحب کے شہزادے، ان کے کتاب شان صحابہ کے عنوان سے اس میں اعلیٰ حضرت کے فرمودات آپ نے چنے ہیں 4 یاروں کی شان میں. اور پھر روافظ کی کتابوں سے بھی 4 یاروں کی شانوں میں ان کی بیان کی ہوئی بھی باتیں بیان فرمائیں. اس میں ایک بڑا پیارا جملہ لکھا اعلیٰ حضرت کا، کمال کر دیا. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا 4 یاروں کی شان بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں یہ 4 بارگاہیں ایسی ہیں، یہ 4 یار ایسی ہیں. کیا کہا؟ بولو. میں صدیق اکبر سے آج شفا لینے آیا، مجھے بخار چڑھا ہوا ہے. میں عشاء پڑھ کے آیا تو وہ شدت بخار کی وجہ سے میری آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے تھے. بچے ہنسنے لگے، آپ ابو جی رو رہے. وہ اتنی طبیعت تھی گڑبڑ. اور لاہور جیسے اس دہام میں ڈرائیو میں خود کر کے آیا ہوں، ہے نا کمال. اللہ اکبر. تو میں بیان نہیں کر سکتا اس وقت جب میں بیٹھا تھا تو کس حال میں تھا اور اس وقت کس حال میں. صدیق اکبر سب کو رضی اللہ عنہ، یہ وہ نام ہے جسے سن کر حضور کے دل مبارک میں ٹھنڈک آتی ہے. صدیق اکبر وہ نام ہے جسے سن کر حضور اقدس کے دل مبارک میں ٹھنڈک آتی ہے، آنکھوں میں چمک آتی ہے. حضور نے ابھی حدیث سے میں نے سنائی آپ کو، نبی پاک نے فرمایا ابو بکر تو میری آنکھیں ہیں، میرا دل ہے. مولا علی کے شہزادے ہیں امام محمد بن حنفیہ. ان کی حدیث پاک ہمارے علماء اساتذہ اکثر بیان کرتے ہیں افضلیت صدیق اکبر میں کہ آپ نے مولا علی کی خلافت کے دنوں میں مولا علی سے پوچھا، مولا علی کے بیٹے نے عرض کی یا ابھی ابا جان؟ فرمایا ہاں بیٹا بولو. عرض کی ایو الناس خیر بعد النبی. آنکھوں سے ایک بات یاد آئی حسنین کریمین کی شان کی، اس میں صدیق اکبر کی بھی شان ہے. سنیے، مولا علی کے سگے بیٹے امام محمد بن حنفیہ گھر میں بیٹھے، خلافت، امامت، ولایت کا زمانہ مولا علی کا ہے. یہ میں اس لیے ذرا تاکید سے بول رہا ہوں کہ یہ بے ایمان کافر ٹولہ کہتا ہے مولا علی ڈرے ڈرے رہندے سن، ایسا سے ابو بکر دے ویلے بول دے نہیں سن. میں کہا در فٹے منہ تیرا خالی سن. علی ڈرے، علی دی بارگاہ دے ادنا جے خادمہ دے ادنا جے کتے نے کدی ڈرے، علی ڈر گیا. یہ مانا تم نے علی کو؟ مولا علی سے پوچھا آپ کے بیٹے نے ابا جان؟ فرمایا ہاں میری جان. عرض کی ایو الناس خیر بعد النبی، بتائیے رسول پاک کے بعد کس کا نمبر ہے؟ سنیو تسی بھی ایویں تون سٹ کے کہندے ہو علی دا پہلا نمبر. اوے علی کو لو تے پوچھ لو کدا پہلا نمبر، ورنہ کو علی چانڈ نہ مار دیں، علی کی طرح تلوار نہ چلا دیں. میرے سامنے کوئی میرے کہے کو
کیا کہتے ہیں ڈیکریز کرنا، ڈی ویلیو کرنا. میرے کہے کو میرے سامنے کوئی وہ رد کرے، انکار کرے تو میں خوش ہو کے کہوں گا واہ واہ جیندار ہو، یا میں آگے بڑھ کے 2 رسید کروں گا. بولو بابا جی خطاب فرما رہے ہوتے تو کسی کو ہمت نہ ہوتی کہ بابا جی کے نام لے دے. ہم نے مرکزی امام احمد رضا کانفرنس کی حادثہ بھی تشریف لائے تھے اپنے پورے پینل کے ساتھ جیسے آ جائیں، تو بابا جی وہاں بیان کر رہے ہیں امام احمد رضا کانفرنس میں، مرکزی امام احمد رضا کانفرنس، بلا مبالغہ ہزاروں کا مجمع تھا بلا مبالغہ. اور ہم نے نام ہی مرکزی دیا تھا. شاد باغ کی تھی، اس سے پچھلے برس، پھر پچھلے برس یہاں کی تھی، اب اسی عنوان سے ہوا کرے گی. پامے میں اپنی 4 صفانی بسیطیں کر رہا ہوں تو مرکزی امام احمد رضا کا، کیونکہ مرکزیت نہ عمارتوں سے آتی ہے نہ بلند و بالا میناروں سے آتی ہے، مرکزیت نسبت سے آتی ہے، مرکزیت کاس سے آتی ہے، مرکزیت اخلاص سے آتی ہے. اور جس کانفرنس کا نام احمد رضا سے منسلک اور منسوب ہو اور اس میں روح خادم حسین کی جلوہ گر ہو تو وہ مرکزی نہیں تو اور کیا. تھک گئے ہو، حالی گھنٹہ میرا پورا نہیں ہویا. زندہ باد، زندہ باد. جب تک سورج چاند رہے گا، جب تک سورج چاند رہے گا، تاجدار ختم نبوت. اور حضرت نے ایک بڑا پیارا قصہ بیان کیا ہے، سنا دوں؟ میں نے ایک تقریر میں سنایا، میرا بیٹا بھی بیٹھا تھا. اب وہ دونوں بیٹے ماشاءاللہ غوث پاک کے صدقے ملک شام میں پڑھ رہے ہیں علوم عربیہ. تو اس نے کہا جی میں نے یہاں وہ آپ کا قصہ اعلیٰ حضرت کے حوالے سے بیان کیا، تو یہاں کے جو سامعین تھے علماء وہ بڑے اچھل پڑے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ آپ ابا جان سے پھر سے وہ وضاحت لیں اور اعلیٰ حضرت نے کہاں یہ بیان کیا. آپ کو سنا دوں؟ دمشق سے بھی فرمائش آئی اس واقعے کی. اعلیٰ حضرت صدیق اکبر کی عظمت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میرا ایسا مزاج نہیں کہ میں واقعات بیان کروں یا لطیفے بیان. اعلیٰ حضرت نے لکھا، فرمایا میرا ایسا مزاج نہیں کہ میں قصے اور کہانیاں بیان کروں. جو مجدد اعظم ہو، جس کے سامنے قرآن و حدیث کے موتی زمین سے لے کر آسمان تک چنے پڑے ہوں، اس کو کیسے ضرورت ہے قصے اور کہانیاں بیان کرنے کی. فرماتے لیکن ایک بات برسبیل تذکرہ آ ہی گئی تو میں بیان کیے دیتا ہوں. اعلیٰ حضرت نے قصہ بیان کیا، اس کا مختصر یہ ہے کہ ایک علاقہ تھا، وہاں پہ تہجد کے وقت وہ ایک خبیث آتا اور اونچی اونچی آواز میں اپنے شمشان گھاٹ کے مینارے پہ چڑھ کے حضرت صدیق اکبر پر ملامت کرتا، تبرہ بکتا، فاروق اعظم پر تبرہ بکتا، عثمان غنی پر تبرہ بکتا. پھر وہ اپنے دھرم کے مطابق وہ جس کو اذان کہتے ہیں، حالانکہ وہ اذان نہیں ہے، وہ الفاظ بولا کرتا. 1 دن ہوا، 2 دن ہوئے، 3 دن ہوئے، پھر چوتھے دن جناب وہ حضور کے عاشق وہاں سر جوڑ کے بیٹھ گئے. کہنا یہ اس کا منہ کیسے بند کیا جائے. طے پایا کہ 4 بندے تیار کرو، ایک بن جائے ابو بکر، ایک کیا بنے، ایک عمر، ایک کیا بنے، ایک عثمان، کیا بنے، ایک علی، علی کیا بنے، ایک کیا بنے، علی. فرمایا اس کے آنے سے پہلے نا چاروں کونوں میں 4 بندے چھپ جائیں. جب وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تبرہ بکے نا تو جو ابو بکر بنا ہے نا وہ نکلے اور پکڑ کے اس کی دھلائی کرے، وہ جسے پنجابی میں کہتے ہیں مانجا پھیرے، چنگا مانجا پھیرے. اب ظاہر ہے وہ کہے گا کہ میں ابو بکر ہوں، تم مجھ پہ ملامت کرتا ہے خبیث، تو مجھ پہ تبرہ بکتا ہے، میں روزانہ سنتا ہوں، میں برداشت کرتا ہوں، آج تجھے نہیں چھوڑوں گا. ظاہر ہے وہ اپنا بیان بدلے گا، وہ کہے گا نہیں میں تو عمر کو کہہ رہا تھا. تو وہ کہے اچھا عمر، پھر عمر جانے تو جان، وہ واپس آ جائے. پھر جو عمر بنا تھا وہ نکلے، وہ کہ خبیثہ تو جاتا کدھر ہے، روزانہ مجھ پہ تبرہ بکتا ہے. پھر وہ بھی خوب جھاڑو سے اس کی دھنائی کرے. اب وہ بکے گا کیونکہ
تبرہ اور وہ کیا اسے کہتے ہیں تقیہ، یہ تو ان کا دھرم ہے نا جھوٹ بولنا. وہ بکے گا نہیں میں آپ کو تو نہیں کہتا، میں تو عثمان کو کہتا ہوں. تو وہ کہ اچھا پھر عثمان جانے، تو جان، میں تو جا رہا ہوں. پھر جو عثمان بنا ہے وہ آ جائے، وہ اچھی دھلائی کرے کہ تو روزانہ مجھ پہ تبرہ رکھتا ہے، میں عثمان ہوں، پھر بھی ایسی کی تیسی. اب ظاہر ہے وہ مرتا مرتا مولا علی کا نام لے گا. پھر جو علی بنا ہے نا وہ آئے اور اس کا ناک کاٹ دے، چھری پکڑے ناک کاٹ دے. کہ ناک کاٹنے سے انسان مرتا بھی نہیں ہے، مقدمہ بھی چھوٹا سے بنتا ہے. ناک کاٹ دے اس کا، اور ناک کاٹنا بڑی ذلت کی علامت ہے. اگلے دن ایسا ہی ہوا، اس نے سرکار صدیق اکبر کا نام شریف لے کے تبرہ بکا. وہ جو ابو بکر بنا تھا وہ نکل آیا اور آ کے خوب دھنائی کی. میں ہوتا تو میں کہتا چاروں نام مجھے دے دو، ابو بکر بن کے بھی میں ہی آؤں گا، عمر بن کے. پھر اس نے وہی کہا نہیں میں تو عمر کو کہتا ہوں. پھر وہ جو عمر بنا تھا وہ آ گیا، نہیں میں عثمان کو کہتا ہوں. پھر جو عثمان بنا تھا وہ آ گیا، نہیں تم تینوں مجھے مار دو گے، مولا میری مدد کر، مولا علی آئیے، مولا علی آئیے. وہ جو علی بنا تھا وہ آیا، آ کر دو چھوڑی. تجھے پتا نہیں ابو بکر میرا یار ہے، عمر میرا یار ہے، عثمان میرا یار ہے، ذلیل تو روزانہ پہ تبرہ بکتا ہے. ٹھہر میں تجھے علامت دیتا ہوں. ناک پکڑا کاٹ دیا، یہ اس کی چونچ نہ کاٹ دی. اب وہ چلایا، غش کھا کے گر پڑا. اس کی چیخیں سن کے لوگ آئے، اس نے جلدی سے منہ پہ ہاتھ رکھ لیا. اب ناک کٹا تھا نا، کس منہ سے منہ دکھاتا. لوگوں نے کہا کیا ہوا؟ وہ منہ پہ ہاتھ رکھے اور سارا قصہ سنایا کہ ابو بکر نے مارا، عمر نے مارا، عثمان نے مارا. فرمایا وہ تجھے مارتے رہے تو تجھے مولا نہیں یاد آیا؟ تو نے مولا کو کیوں نہیں بلایا؟ کہاں بلایا تھا مولا کو؟ مولا آیا تھا؟ ہاں مولا آیا تھا. پھر کیا ہوا؟ اس نے کہا یہ ہوا. مولا نے جو کیا وہ تو کوئی بھی نہ کرے. تو بھائی باز آ جاؤ، حضور کے یاروں پر بھونکنا بند کر دو. بابا جی خادم حسین رضوی نے لاکھوں کے مجمع میں فرمایا تھا وہ کون سا کتا ہے جو بھونکتا ہے ابو بکر صدیق اکبر کی بارگاہ میں. بابا جی خادم رضوی نے فرمایا تھا کہ ابو بکر کا قرضہ تو آج بھی اسلام کے سر پر باقی ہے. کیسا پیارا جملہ، حضور کی حدیث کی ترجمانی کی بابا خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ نے. نبی پاک نے فرمایا تھا علیہ السلام، جس نے ہمارے ساتھ جو نیکی کی ہم نے اس کا بدلہ چکا دیا سوائے ابو بکر کے، کہ اس نے خدمتیں ہی ایسی کی ہیں ہماری کہ وہ بدلہ اللہ ہی چکائے گا. وہ بدلہ بولو نا، یہ ہیں ابو بکر صدیق. تو اعلیٰ حضرت نے کیا لکھا؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ان چاروں یاروں کی شان دیکھو، جس کی شان کا نظارہ کرو. مولا علی کی شان دیکھو تو دل کہے گا جو ہیں مولا علی ہیں اور کوئی ہے ہی نہیں. اعلیٰ حضرت کے لفظ ہیں، فرماتے ہیں مولا علی کی شان دیکھو تو دل یہ کہے گا بھئی جو ہیں، علی کے سوا کچھ نہیں. فرمایا پھر سر اٹھا کے عثمان غنی کی شان دیکھو تو دل کہے گا جو ہیں عثمان غنی ہے اور کوئی نہیں. پھر سر اٹھا کے فاروق اعظم کی شان دیکھو تو دل کہے گا جو ہیں عمر ہے اور کوئی نہیں. فرمایا پھر ابو بکر کی شان دیکھو تو دل کہے گا جو ہیں ابو بکر ہیں اور کوئی نہیں. فرمایا یہ چاروں یار حضور کے ایسے کامل ہیں، ایسے اکمل ہیں، ایسے اعلیٰ ہیں، ایسے اولا ہیں، ایسے بالا ہیں، ایسے مرتبے والے ہیں یہ چاروں یار کہ ہر یار کو دیکھو تو جی کرے گا پوری کائنات میں کسی کو نہ دیکھو، بس دیکھو تو اسی کو دیکھو. ان میں چاروں میں کوئی بھی معاذ اللہ ایسا نہیں کہ جس کی شان کے بارے کوئی کمی کا گمان ہو، جس کی شان کے بارے کوئی نقص کا پہلو ہو. حضرت محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد رحمۃ اللہ علیہ آپ کے سامنے ایک مولوی صاحب خطیب صاحب تقریر کر رہے تھے، جوش بیانی میں کہنے لگے کہ مولا علی کی شان اور عثمان غنی کی شان اور فاروق اعظم کی شان اور ابو بکر کی شان یوں سمجھو کہ سب سے بڑی شان ابو بکر صدیق اکبر کی ہے، ان سے کم شان عمر فاروق اعظم کی ہے، ان سے کم شان عثمان غنی کی ہے، ان سے کم شان مولا علی کی ہے. وہ جلدی میں تیزی میں اس اپنی روانی فراوانی میں تقریر میں کہہ گئے. محدث اعظم تڑپ اٹھے، فرمایا اے مولانا ٹھہریے نا استغفر اللہ پڑھیے. حضور کے یاروں میں کم کوئی نہیں ہے، یہاں کمی نہیں ہے. حضور پھر کیسے کہا جائے
امام احمد رضا کے چہتے محدث اعظم پاکستان فرمانے لگے اللہ توفیق دے تو یوں کہو کہ حضور کی امت میں سب سے بڑی شان مولا علی کی ہے، اور مولا علی سے بھی بڑی شان عثمان غنی کی ہے، ان سے بھی بڑی شان فاروق اعظم کی ہے، ان سے بھی بڑی شان ابو بکر صدیق اکبر کی ہے۔ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ ثانی اثنین۔ مولا علی کے بیٹے نے پوچھا امام محمد بن حنفیہ نے ای الناس خیر بعد النبی، اے علی بتائیے رسول پاک کے بعد صلی اللہ تعالیٰ تبارک علیہ وسلم کس کا مرتبہ ہے، حضور کے بعد کس کا نمبر ہے؟ کنہوں نے پوچھا؟ امام محمد بن حنفیہ جو مولا علی کے سگے بیٹے ہیں۔ جب امام حسین کی شہادت کی خبر مدینے پہنچی، آپ اس وقت وضو فرما رہے تھے، آپ اتنا روئے کہ وہ جو لگن تھا نا برتن، وہ گہرا برتن 2-4 سیر جس میں پانی آ جائے، وہ آپ کے آنسوں سے بھر گیا تھا، اتنا روئے۔ اور امام محمد بن حنفیہ کے پاس لوگ آئے، کہا حضور آپ بھی علی مرتضیٰ کے بیٹے ہیں؟ فرمایا الحمدللہ۔ کہا حسن حسین بھی بیٹے ہیں مولا علی کے؟ فرمایا الحمدللہ۔ کہا لیکن ہم دیکھتے ہیں جہاں بھی جہاد پہ، کسی مہم پہ، جنگی کسی مہم پہ بھیجنا ہو، جہاد کی کسی مہم پہ بھیجنا ہو، مولا علی حسن حسین کو پاس رکھتے ہیں، آپ کو بھیج دیتے ہیں۔ مولا علی حسن حسین کو پاس رکھتے ہیں، آپ کو جنگیں لڑنے بھیج دیتے ہیں۔ فرمایا ہاں حسن حسین میرے ابا جان علی کی 2 آنکھیں ہیں، حسن حسین میرے ابا جان علی کی 2 آنکھیں ہیں، اور میں علی کے دونوں ہاتھ ہوں۔ تو جنگ پہ آنکھیں نہیں جا کے لڑتی، ہاتھ آگے بڑھ کے لڑتے ہیں، اس لیے علی مجھے جنگوں پہ بھیجا کرتے ہیں، میں اپنے ہاتھوں سے، اپنے سینے سے اپنے ابا جان علی کی ان دونوں آنکھوں حسن حسین کا دفاع کرتا۔ یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان، آپ اتنے طاقتور تھے، علی دا پتر ہوئے تھے طاقتور، اتنے طاقتور تھے کہ موٹی موٹی لوہے کی شیٹیں اور لوہے کے ستون آپ ہاتھ سے توڑ دیا کرتے تھے۔ ایک لوہے کی دوہری زرہ، کئی سیر وزنی زرہ لوہے کی مولا علی کے لیے بن کے آئی کہیں سے، تو وہ مولا علی کے جسم اقدس کے ناپ کے مطابق نہ تھی، بہت لٹکی ہوئی تھی۔ دامن تو لٹکتے ہیں نا، حضور کا بھی دامن ذیل عالی ہاتھ، کہ ہم جیسے کہ جو ہاتھوں تک نہیں پہنچ سکتے، جو قدموں کی خاک میں رہیں گے، وہ ہاتھ اٹھا کے دامن اطہر پکڑ لے۔ آپ اتنے بہادر، قوی، مضبوط، آپ نے ہاتھوں سے وہ زرہ ساری نیچے سے کاٹ کر کپڑا نہیں ہم ایسے پھاڑ سکتے جیسے وہ لوہے کی دوہری چادر کی زرہ کاٹ رہے تھے ہاتھوں سے۔ حضرت داؤد علیہ السلام بھی آئے اور دیکھیں حضور کے غلاموں کا یہ مرتبہ اور مقام۔ صدیق اکبر کی شان۔ لو جی آخری بات عرض کر کے بات پوری کرتا ہوں، وہ جو سنانے چلا تھا کہ ہاتھوں سے چار ہم کو ملیں گے چارج، ہم کو، رضویوں کو، نقشبندیوں کو، مجددیوں کو، قادریوں کو، چشتیوں کو، سہروردیوں کو، سنیوں کو، مطلب یہ کہ سنیوں کو۔ مفتی احمد یار خانیمی رحمۃ اللہ علیکم بسنتی، اس حدیث پاک کی شرح میں لکھتے ہیں حضور نے یہ نہیں فرمایا علیکم بحدیثی کہ اہل حدیث بنو، حضور نے فرمایا علیکم بسنتی کہ اہل سنت بنو۔ بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ جو کہ نا آپ اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں، کتنے لکھا ہے؟ انہوں کے جمن والی کو پوچھ کیا کہ اہل حدیث کتنے لکھا ہے؟ صدیق اکبر نے کہا کہ میں اہل حدیث ہوں، جبکہ حضور نے کیا فرمایا علیکم بسنتی، علیکم وسنتی خلفاء الراشدین المہدیین، فرمایا میری سنتوں کو سینے سے لگاؤ، میرے ابو بکر، میرے عمر، میرے عثمان، میرے علی، میرے حسن کی سنتوں کو سینے سے لگاؤ۔ سرکار
آپ کے ان پانچوں خلفاء، 4 یار اور آپ کا شہزادہ حسن، ان کی سنت، ان کا طریقہ ہم کیسے تھامیں، کس طرح پکڑے؟ فرمایا عضوا بنواجذ، جیسے یہ سوے ہیں نوکیلے دانت، جیسے بوٹی کو نوچنے کے لیے گرپ کرتے ہو اور تمہارے دانتوں سے کوئی شے کھینچ نہیں سکتا، اتنی ہی گرپ کر لو ابو بکر عمر عثمان علی حسن کے دامن پر کہ کوئی کھینچنا بھی چاہے تو کھینچ نہ سکے۔ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا اللہ تبارک عنہ نے ارشاد فرمایا ہاتھوں سے 4 یار کے، کیا فرمایا؟ ہم کو ملیں گے 4 جام۔ پھر 4 یارانوں نے مان لیتا تھے 2 شہزادے بھی دے دیں۔ فرمایا ہاں کیوں نہیں مانتے؟ دستے حسن حسین سے اور ملیں گے جام 2۔ فرماتے ہیں پہلا جام صدیق اکبر پلائیں گے، کلیجہ ٹھر جائے گا، دوجا جام عمر پہ آن گے، دل بھی ٹھنڈا ہو جائے گا، تیجا جام مولا علی پہ آن گے، اکھاں تک سیرابی آ جائے گی، چوتھا جام عثمان غنی، تیجا جام عثمان غنی، چوتھا جام مولا علی، دل دماغ جگر روح جسم بدن ظاہر باطن ہر شے سیراب ہو جائے گی، رج جائیں گے۔ پھر حسن اور حسین اٹھ کر آئیں گے، فرمائیں گے بچیا حالی نہیں ساڑا بھی تے نا جپ دے سو، ساڑی بھی آل نو چک چک کے سلامہ کر دے سو، کہ آج بدلے دا دن میں یوم الدین کا مطلب ہی بدلے کا دن، جزا کا دن۔ 4 جام ابو بکر عمر عثمان علی سے ہم پی چکے ہوں گے انشاءاللہ، اور وہاں بابا جی خادم حسین رضوی بھی ہوں گے، وہاں سیدی تاج الشریعہ بھی ہوں گے، وہاں امام ربانی بھی ہوں گے، مجدد الفسانی بھی ہوں گے، شیخ احمد سرہندی بھی ہوں گے۔ یہ تینوں ایک ہی ذات پاک کے نام ہیں جو فاروق اعظم کے شہزادے ہیں۔ وہاں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا بھی ہوں گے، وہاں غوث اعظم بھی ہوں گے، امام اعظم بھی ہوں گے۔ غوث اعظم تو یہ فرماتے ہیں حشر تیارے میں رب دا عرش مل کے کھلو جانا ہے، جدو تائیں اپنے سارے عقیدت مندہ مریدہ غلامہ نو جنت سے نہ لے جاواں، میں رب دا بوا چھڑنا ہی نہیں، عرش چھڑنا ہی نہیں۔ زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ وہ حدیث پاک جو سنانے چلا تھا کیا؟ سرتن سے جدا سرتن سے جدا سرتن سے جدا۔ صحابہ فرماتے ہیں نبی پاک تشریف لا رہے ہیں ایک دن، ابھی مولا علی کا سنا نا کہ حضور کی زبان پاک پہ یہی نام ہوتا ابو بکر عمر، میں گیا تو ابو بکر عمر ساتھ تھا، میں آیا تو ابو بکر عمر ساتھ تھا، یہ بات ہوئی تو ابو بکر عمر ساتھ۔ تو صحابہ فرماتے ہیں ہم نے دیکھا حضور تشریف لا رہے ہیں، حضور اللہ کرے وہ دن ہماری زندگی میں آئے، ہم بھی جیتے جاگتے کہیں حضور تشریف لا رہے ہیں۔ جس کو لذت آئی وہ کہے سبحان اللہ، پھر کہے سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت کی زندگی میں یہ لمحہ آیا، جب اعلیٰ حضرت کی زندگی میں یہ لمحہ آیا نا کہ اعلیٰ حضرت نے کہا وہ حضور تشریف لا رہے ہیں، تو پھر اعلیٰ حضرت تڑپ کے رونے لگے اور کہنے لگے یاد میں جس کی نہیں ہوش تنو جاں ہم کو، پھر دکھا دے وہ رخ اے مہر فروزاں ہم کو۔ جس کی خوبی رفتار نے عرش کو پامال کیا، 2 قدم چل کے دکھائے سروے چماں ہم کو۔ بات سمجھ آئی؟ حضور تشریف لا رہے ہیں، صحابہ فرماتے ہیں ہم نے دیکھا حضور کے دائیں طرف ابو بکر بھی آ رہے ہیں، بائیں طرف عمر بھی آ رہے ہیں، اور حضور کے خرام ناز کی شان عرش جس خوبی رفتار کا پائمال ہوا۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا نا کہ عرش بھی حضور کے قدموں میں لوٹ پوٹ ہو گیا۔ حضور ایسی شان رفتار سے چلتے ہیں، کیسی شان رفتار؟ حدیث پاک میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب چلا کرتے خرام ناز فرمایا کرتے، صحابہ فرماتے ہیں ساڑے سا پھل جاندے، سا نہ رلدا ساڑیاں دوڑاں لگ جاندیاں، اسی ہفدے تفدے کول ہو کے حضوروں تک دے حضور مسکرا کے تشریف لے کے جانا۔ یعنی حضور کا قدم معمول اقدس کے مطابق اٹھتا، لیکن صحابہ اکرام جنے جوان عربی شاہ سوار فرماتے ہیں ہمارے سانس پھول جاتے، ہم حضور کے قریب نہ پہنچ پاتے۔ وجہ کیا تھی؟
صحابہ نے جب حضور کی بارگاہ میں کی سرکار ساڑے صاحب ٹر جاتے ہیں حضور تو تسی مسکرا کے ٹر رہے ہوندے ہو، حضور تمہیں پتہ بھی نہیں چلتا؟ فرمایا چلتا ہے پتہ، رب نے زمین میرے قدماں چ لپیٹ سمیٹ دیتی ہے۔ حضور فرماتے ہیں میں جب چلتا ہوں زمین لپٹ جاتی ہے، زمین کو بھی پتہ ہے اے سونا آ رہا ہے، اے سونے کا پیر میرے سینے تے لگنا ہے، میرے سر تے لگنا ہے، زمین آپ کو اگے ہو جاندی ہے۔ سونیا توانو میرے کو آن دی زحمت نہیں کرنی چاہیے، حضور میں ہے نا تھوڑے قدمہ تے قربان۔ مزہ آئے تو سبحان اللہ آخو۔ لو جی میرا بخار اتر گیا، اب تقریر شروع کروں۔ اللہ کی قسم بخار اتر گیا، تقریر شروع کروں۔ لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ۔ صحابہ فرماتے ہیں نبی پاک کے پہلو شریف میں ابو بکر آ رہے ہیں، ادھر عمر آ رہے ہیں۔ ہم نے دیکھا، ہم نے کہا سبحان اللہ، لاڑا اپنے براتیاں سمیت آ رہے ہیں۔ لاڑا امینہ دا لال تے براتی ابو بکر تے عمر، سبحان اللہ۔ علی نے تکیا ہونا، انہوں نے سبحان اللہ کیا۔ فرماتے ہیں ہم نے جب حضور اور قریب ہے، ہم نے دیکھا حضور نے ادھر ابو بکر کا ہاتھ تھام رکھا، ادھر عمر کا ہاتھ تھام۔ ہم نے پھر کہا سبحان اللہ، واہ ابو بکر عمر تیرا نصیبہ، تواڑا نصیبہ، حضور تواڑا ہاتھ نپ لے۔ یہ نپ لین، یہ بابا جی لفظ بولا کرتے تھے، ہاتھ نپیا، بابا جی کہا۔ صحابہ فرماتے ہیں پھر ہم نے دیکھا تو حضور نے دونوں کے ہاتھ بلند کر دیے اور ہمیں دیکھ کر فرمایا ہاکذا میرے غلامو تک لو، دل تے نقش کر لو، ہاکذا نبعث یوم القیامہ، کہ جب میں قیامت کے دن شفاعت کا سہرا باندھ کے بزم انبیاء کا دولہ بن کر، بزم معاشر کا لاڑا بن کر مقام محمود پر جاؤں گا۔ یہ وضاحت میرے لفظوں کی ہے۔ حضور نے فرمایا ہاکذا نبعث یوم القیامہ، اسی طرح ہم قیامت کے دن آئیں گے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حضور ابو بکر عمر کو لے کر آئیں تو جب مقام محمود پہ چڑھنا ہو تو ہاتھ چھوڑ دیں، نہیں جب حضور مقام محمود پہ جائیں گے ابو بکر بھی ساتھ ہوں گے، عمر بھی ساتھ ہوں گے۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک۔ کیا فرمایا سید اعلیٰ حضرت نے؟ سید اعلیٰ حضرت امام احمد رضا بابا جی جب اعلیٰ حضرت کا نام لیتے تھے نا، جی چاہتا تھا ان ہونٹوں کو تو جبریل ہی چومیں گے نا، ان سونے گلابی ہونٹوں والوں کے جو پاؤں ہیں نا ان کو جا کے چومیں۔ میں کبھی کبھی بابا جی کے پاؤں چومتا نا تو بابا جی تڑپ جاتے، فرماتے پیرو جی میں تو اڑے پیر چومے تھے پھر۔ اور جب بابا جی میرے تیور دیکھتے کہ پاؤں چومے گا، ایسے میں آہستہ آہستہ قریب ہوتا تو بابا جی فرماتے پیرو بیٹھ ہوتے میرے کو، میرے پیر چومے تھے میں بھی تو اڑے چوم لینے۔ میں استغفر اللہ، آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا۔ میں مدینہ پاک حاضر تھا جب قبلہ ممتاز قادری صاحب علیہ رحمہ کا چیلم شریف ہوا، تو اہل مدینہ ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش کے عشاق رسول جو مدینہ پاک میں آباد ہیں، اور بالخصوص تاج الشریعہ سرکار کے انتہائی قریبی مریدین اور میزبان مدینہ پاک میں جو تاج الشریعہ سرکار کو اپنے بنگلوں میں، اپنی کوٹھیوں میں ٹھہرایا کرتے تھا، تاج الشریعہ سرکار کا یہ غلام پوری دنیا میں۔ بابا جی سے کسی نے پوچھا، بابا خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ سے، کہ جی آپ اپنے آپ کو رضوی کہتے ہیں؟ فرمایا میں جامع نظام رضویہ سے پڑھا ہوں اس لیے رضوی کہتا ہوں اپنے آپ کو۔ اور دوسرا اعلیٰ حضرت کے شہزادے تاج الشریعہ مفتی اختر رضا کی میرے پاس خلافت ہے، اس لیے میں اپنے آپ کو رضوی کہتا ہوں۔ آپ سے بھی کوئی پوچھے تو آپ ڈٹ کے کہیں بابا جی کے بھی مریدین رضوی ہیں، طریق لبیک کا ہر بندہ رضوی ہے۔ اور میرے استاذ قبلہ شیخ الحدیث علامہ مشتاق احمد فاروقی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے دل میں بھی بابا جی کا بڑا پیار تھا، حالانکہ اس وقت بابا جی کو صرف کے طلباء کے علاوہ کوئی جانتا ہی نہیں تھا، ولی را ولی نہیں شناسد۔ اس وقت بھی ہمارے حضرت بابا جی کی بڑی محبت والی باتیں فرماتے گئے، حالانکہ کوئی تعارف، کوئی ملاقات نہیں تھا۔ اور حضرت کے جنازہ مبارکہ پہ میں بابا جی کو لے کر آیا کہ جنازہ ہم نے آپ سے پڑھوانا ہے، انتخاب ہی نہیں ہو پا رہا تھا کہ کون جنازہ پڑھائے۔ تو بابا جی آئے، ہمارے بابا جی کا چہرہ مبارک دیکھا تو مجھے بڑے غصے سے بابا جی نے سے دیکھا، آنکھیں سرخ غصے سے، فرمایا واہ واہ پیرو، پہلے کدی زیارت کرائی نہیں تسی انہاں دی،
کاش انہاں دی زندگی چ لے کے آتے تھے اسی بھی کچھ لیندے انہاں کول اور چہرے میں سب کچھ دیکھ لیا. اللہ اکبر. تو آپ سے بھی کوئی پوچھے نا کہ بھی ہاں تو میرے استاد قبلہ فاروقی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے ہر سنی جماندرو رضوی ہے. ہر سنی جماندرو رضوی ہے. جی اعلیٰ حضرت اج دے دور چ نہیں منے گا تو سنیت تے لبنی نہیں. جو اعلیٰ حضرت کو جانتا ہو کہ اعلیٰ حضرت کون ہے پھر انکار کرے کہ بریلوی کہلانا ضروری ہے. بہت ضروری ہے. جی میں ابا جی کا نام لینا بہت ضروری ہے. این جی بریلوی کہلانا بھی بہت ضروری ہے. بات سمجھ آئی نا؟ عشق محبت عشق محبت اعلیٰ عشق محبت عشق محبت. جی اعلیٰ حضرت سے بھی تو اختلاف ہو سکتا ہے. میں کہ ہاں کرن اختلاف اعلیٰ حضرت نال شیخ محقق کرن نا امام ربانی کرن امام سیوطی کرن چولے جئیے انہوں نے کیتا کوئی نہیں. وہ تو سینے لا لا کے بیٹھن تے تو دربا یدربو دی پوری گردان صرف صغیر کبیر رائی بھی نہ سنا سکیں تے تو بوتھا چکے کہ میں اعلیٰ حضرت اختلاف کرنا ہے. یہ منہ اور مسور کی دا بلکہ یہ سور اور مسور کی دا. اور یہ میں نہیں کہہ رہا. تاج الشریعہ سرکار نے فرمایا کہ مکہ مکرمہ کے چیف جسٹس سید علوی مالکی امام مالک کے مقلد مکہ مکرمہ کے چیف جسٹس وہ فرمایا کرتے نحن نعرفہ بتصنیفاتہ و تعلیفاتہ حبہ علامت اہل سنت والجماعہ و بغضہ علامت اہل البدع. تاج الشریعہ فرماتے ہیں مکہ مکرمہ کا چیف جسٹس 1970 کی دہائی کی بات ہے. یہ پرانی بات بھی نہیں ہے. دور حکومت بھی ان کا. اور چیف جسٹس مکے کا کیا کہہ رہا ہے؟ ہم نے احمد رضا کو دیکھا نہیں. اس کی ہدایت بخشش پڑھی ہے. اس کا کنز الایمان پڑھا ہے. اس کا فتاوی رضویہ پڑھا ہے. تو اس کا فتاوی رضویہ پڑھ کے احمد رضا کی شان اپنے بڑوں سے سن کے ہم تو یہ کہتے ہیں کہ آج کے دور میں سنی وہی ہے جو رضوی ہے. جو احمد رضا کا نہیں وہ ہمارے نزدیک سنی بھی نہیں. یہ میاں صاحب کے پیر صاحب ہے میرے بڑے اچھے دوست ہیں بڑا پیار کرتے ہیں. تو اعلیٰ حضرت پہ میں نے ایک جگہ تقریر کر کے بیٹھا تو میاں آصف صاحب حکیم میاں آصف صاحب اور تحریک کی بارے ان کی بڑی خدمات ہیں ماشاءاللہ. مجھے کہنا کہ شاہ جی آپ جب آپ مدینہ پاک حاضر ہوں تو مجھ سے مل کے جائیے گا. میں آپ کو ایک فون نمبر دوں گا. مدینہ پاک مسجد نبوی شریف کے ایک امام ہیں ایک شیخ ہے اور اعلیٰ حضرت کے عاشق ہے. وہ مدنی ہے مدینہ پاک مسجد کے امام و خطیب ہیں اور اعلیٰ حضرت کے عاشق ہیں. ایمان ختم تو نہیں نہ ہوتا. حکومتوں میں آ جاتے ہیں 2 نمبری کرنے والے. ایمان ہمیشہ قائم. اس لیے بابا جی فرمایا کرتے تھے آیا آیا دین آیا 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 دین آیا 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 دین آیا.